سے پہلے میڈیا کا بہت بہت شکریہ آنے کا آپ سب کا. 2-3 اناؤنسمنٹس میں نے کرنی ہیں, بہت ضروری ہیں. ہمارے بڑے پازیٹیو سٹیپس جو ہم نے لیے ہیں اس کے لیے بھی سب سے پہلے میں ایک چیز سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چینل نے پہلے خبر چلائی کہ پی ایم آئی یو کے جو لائبریری کے ٹینڈرز ہیں, جو ہمیں کبھی بھی نہیں پتا ہوتا تھا, نہ مجھے پتا ہے کون سے ٹینڈر آ رہے ہیں کون سے ہو رہے ہیں, تو ایک خبر چلائی کہ جی میں نے اپنے رشتہ داروں کو دے دیے ہیں, وہ ٹینڈرز ایوارڈ ہوئے ہیں. اس پہ میں نے ایک ویڈیو رسپانس دیا کہ وہ ٹینڈرز ابھی ایوارڈ ہی نہیں ہوئے تھے, تو انہوں نے کہاں سے وہ خبر چلا دی کہ جی میں نے اپنے رشتہ داروں کو دے دیے اور دوستوں کو دے دیے ہیں. تو وہ ایک غلط خبر تھی, بالکل ایک جھوٹی خبر تھی. اس کے بعد پھر اسی چینل نے آج سے کچھ دن پہلے پھر خبر چلائی کہ جی ہم نے منسٹر صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے, وہ ٹینڈر دوبارہ ہو رہے ہیں. پیپرا کے رولز آپ کو پتہ ہے. اچھا وہ کسی اور چینل نے کیوں نہیں خبر اٹھائی؟ کیونکہ وہ سمجھدار لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پیپرا کا رول ہے کہ جب آپ نے ٹینڈر ایوارڈ نہیں کیا تو آپ ایک کیا 100 دفعہ ری ٹینڈر کر سکتے ہیں. جب خبر جو جھوٹی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے دے دیے اپنے رشتہ داروں کو, اس پہ میں نے ویڈیو چلائی کہ جی میرے یہ تو ایوارڈ ہی نہیں ہوئے ٹینڈر, تو آپ کس طرح کہہ رہے رشتہ داروں کو مل گئے. پھر انہوں نے وہ پارٹ کاٹ کے, کیا ضرورت ہے ایسے جھوٹ بولنے کی؟ جب پیپرا کہہ رہا ہے کہ اگر ٹینڈر ایوارڈ نہیں ہوئے آپ 100 دفعہ ری ٹینڈر کر سکتے ہیں, سو اس میں یہ کہنا کہ جی اس کو بس سینسیشنلائز کرنے کے لیے, جھوٹی خبر چلانے کے لیے, کس لیے؟ ایک چیز بائی پیپرا رولز نہیں ہوئی, ہم دوبارہ اس کو 10 دفعہ ری ٹینڈر کریں. ایوارڈ ہی کسی کو نہیں ہوا ہے. ایک دفعہ ایوارڈ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو ری ٹینڈر کر نہیں سکتے کیونکہ سب کورٹ چلے جائیں گے. ایز سمپل ایز دیٹ. بڑی سمپل چیز ہے جس کو جھوٹ کی بنیاد پہ آگے چلایا جا رہا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ یہ کلیئرنس دوں. میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے, موسٹلی چینلز مجھے پتا ہے بڑے رسپانسبل ہیں اور رسپانسبل طریقے سے رپورٹنگ کرتے ہیں, مگر جو چینلز اس طرح کی سینسیشنلائز خبریں بنانا چاہتے ہیں, پہلے فیکٹس دیکھ لیں, سچ دیکھ لیں کیا ہے. آپ کے خبر بنانے سے کسی اور کی عزت کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے آپ کو دیکھنا چاہیے, آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے. آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جی یہ کر دیا, کرپٹ ہو گئے, کرپشن, یہ وہ, بڑا آسان ہے آپ کے لیے کہہ دینا. کوئی پروف بھی تو ساتھ رکھے نا, اس کو ویریفائی تو کر لیں. الزام لگانا بڑا آسان ہے مگر صفائیاں دینی پڑتی ہیں اس بندے پہ جس کے اوپر آپ نے جھوٹا الزام لگایا. سو لیٹس بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. میں آپ سے صرف ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں. اب ضروری جو میں نے آپ کو بات کرنی تھی وہ یہ ہے, ہم نے پچھلے ہفتے تقریباً 5000 کے قریب ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفرز کی. یہ وہ ٹرانسفرز تھیں جو کہ ہر سال ہم کرتے ہیں, مگر اس سال ہم نے اسپیشلی اس پہ پورا ہوم ورک کر کے ان میں سے تقریباً 6000 ٹرانسفرز, ٹوٹل 11000 ہیں. 6000 ہم نے کی جب ہم نے ای ٹرانسفر کھولی سمر کے اندر, ہر گرمیوں کے میں کھولتے ہیں اور ابھی یہ تھوڑے عرصے میں بند ہو جائیں گے. 6000 ہم نے اس میں کر دیں اور 5000 ہم نے ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفرز کی. ان سکولوں میں ٹیچرز کو بھجوایا ہے جہاں پہ ضرورت تھی, اور یہ وہ ٹیچرز ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ضرورت ان سکولوں میں نہیں تھی. ایکسٹرا بیٹھے ہوئے تھے ٹیچرز, جو ایکسٹرا ٹیچرز ہیں ان کو ہم نے فائنلی بھجوایا ہے جن سکولوں میں ٹیچرز کی ضرورت ہے. سب کہہ رہے ہیں جی ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے, کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا. میکسیمم ڈسٹنس جو ان کا پچھلے سکول سے نئے سکول کے اندر ہے وہ 10 کلومیٹر سے بھی کم ہے. 10 کلومیٹر سے. جو ریٹائر ہو رہا ہے 1 سال کے اندر اس کو نہیں کیا گیا, جس کو کوئی ہینڈی کیپ ہے, جن کو کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہے, ان کو نہیں کیا گیا. ہم نے ایک لاگ ان بنایا ہے جہاں پہ کسی کی کوئی کمپلینٹ ہے, جو ان کی لاگ ان ہے ٹیچرز کی SIS پہ, وہاں پہ وہ کمپلینٹ اپنی درج کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے. اس کے اندر ہم نے بڑے کلیئر رولز بنائے ہیں, اس کے بڑے کلیئر, اور اس کو ہم نے باری باری ویٹ کیا کہ کس طرح یہ کی جائے تاکہ اس میں پرابلم کم سے کم ہو. میل ٹیچرز کو میل سکولز میں بھیجا گیا,
فیمیل ٹیچرز کو فیمیل سکولز میں بھیجا گیا. سو اس لیے ہم نے اس کا پورا کرائٹیریا, آپ نے خبر دے دی ہے کہ نہیں دے دی؟ سر ابھی دے رہے تھے. ہاں وہ بانٹ دینا سب میں, ٹھیک ہے. سو یہ پورا ایک کرائٹیریا وہ آپ کے پاس ابھی آ جائے گا, اور اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے صاف طریقے سے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس ابھی سے سفارشیں آ رہی ہیں کہ جی ان کو ریورس کریں, کئیوں کی کبھی کسی کی سفارش آ رہی, کبھی کوئی ریورس نہیں ہوگا انٹل اینڈ انلیس کوئی پرابلم ہوگی, کسی کی جائز پرابلم ہوگی, ریورس کر دیں گے. اگر جائز پرابلم نہیں ہے تو کسی کی سفارش پہ کوئی ریورسل نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا دوں کہ کسی کی سفارش پہ ریورسل نہیں ہوگا, کیونکہ یہ وہ ٹیچرز ہیں جن کی ضرورت ہے پڑھانے کی, جن کو سیلریز مل رہی ہیں, جن کو بینیفٹس مل رہے ہیں, ان کو جا کے پڑھانا چاہیے. سو ہم نے ان سکولوں کے اندر یہ ٹیچرز بھیجے. دوسری چیز, زبردست اناؤنسمنٹ, فار دا فرسٹ ٹائم ایور, پہلی دفعہ یہ ہمیں نوٹیفیکیشن بھیجا ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی. یہ لاہور کے اندر ملتان روڈ پہ ایک اپارٹمنٹس کی ہاؤسنگ اتھارٹی یہ بن رہی ہے, ڈیولپمنٹ. وہاں پہ فار دا فرسٹ ٹائم جتنے ٹیچرز ہیں ان کو وہاں پہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ پہ پراپرٹیز ملیں گی. انہوں نے اگر خریدنی ہے ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ پہ وہاں پہ ملیں گی, کیونکہ کبھی بھی پہلے, اور یہ پہلا ڈپارٹمنٹ ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہ جس کے پہلا ہے ڈپارٹمنٹ جس کو یہ آفر ہوا ہے فیڈرل کی طرف سے. باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی آئے گا, مگر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ از دا فرسٹ ڈپارٹمنٹ جن کے ٹیچرز کو ان پراپرٹیز کے اندر خریدنے کے لیے جو ملتان روڈ پہ ڈیولپمنٹ بننے جا رہی ہے اس کے اندر اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا. اس میں ان کو بکنگز جو ہیں وہ 1 لاکھ روپے سے شروع ہو رہی ہیں. مورگیج جو ہے وہ اویلیبل ہے, اس کو مورگیج کیا جا سکتا ہے. فارمز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں www.fgeha.gov.pak پہ. بکنگ اماؤنٹ جو ہے وہ سبمٹ کروانی ہے عسکری برانچ کے اندر. یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں یہ اس ویب سائٹ پہ ان کو مل جائیں گی. فار دا فرسٹ ٹائم ہم ٹیچرز کو ریلیف دینے جا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ خریدنا ہے, کیونکہ ہر ایک کا اینڈ پہ گول زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا اپنا گھر ہو, تو یہ ایک اپرچونٹی ان کے لیے کریٹ کی گئی ہے فیڈرل ہاؤسنگ کی طرف سے, جو کہ پنجاب کے مجھے پتا ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی آئے گی, مگر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو سب سے پہلے پرائیورٹی دی گئی ہے ان کے ٹیچرز کو, تاکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز کو سب سے پہلے اپرچونٹی ملے ٹو پرچیز دیز پلیسز. اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ او لیولز اے لیولز پہ بڑا ایشو بنا ہوا تھا, ریزالو ہو گیا. اب پرابلم کیا آ رہی ہے پرائیویٹ سکولز کے ساتھ؟ میرے پاس 150 کمپلینٹ صرف ایک سکول کی کل آئی, ایک سکول کی 143, میں نے نمبر لکھا ہوا یہاں پہ, 143 کمپلینٹس آف ون سکول, جہاں پہ وہ بچوں کو اندر نہیں آنے دے رہے یا پیرنٹس کو رجسٹر نہیں کرنے دے رہے. وہ بچے چاہتے ہیں کہ ہم نے سبجیکٹس جو ہیں اے لیولز کے اس کے ری ایگزام کر سکیں. ری ایگزام جو اکتوبر میں ہونا ہے اس کی ڈیٹ 2 سپٹمبر ہے رجسٹریشن کی. پیرنٹس کل میرے پاس آئے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم سے کم از کم ہمیں اندر آنے دیں, اسکول کے رجسٹر کرنے دیں. میں آپ کو بتا دوں کہ جن اسکولوں نے اگر ابھی بھی اس پریس کانفرنس کے بعد اگر ٹیچرز یہ پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو نہ نے دیا, میں ان کے نام لے کے یہاں پہ بتاؤں گا کہ کیا اسکولز, کون کون سے پرائیویٹ اسکولز یہ کر رہے ہیں. نیکسٹ پریس کانفرنس اگر مجھے اگلے 2 دن میں بھی کرنی پڑی اور ان اسکولوں کے نام لینے پڑے, آئی ایم ریکویسٹنگ رائٹ ناؤ کہ یہ پرائیویٹ اسکولز جو ہیں اے لیولز کے, او لیولز کے, جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ری ایگزامینیشن لینا چاہتے ہیں ان کو رجسٹر ہونے دیں, اسکول کے دروازے کھولیں, ان کو اپنی فی دینے دیں. اگر وہ فی دینا چاہ رہے ہیں اس کی اور ری ایگزامینیشن لینا چاہ رہے ہیں ان کو اندر آنے دیں اور رجسٹر ہونے دیں. 20% ڈسکاؤنٹ جو ہے سپٹمبر کے مہینے میں بھی لاگو رہے گا جو فیس پہ تھا. 20% ڈسکاؤنٹ سپٹمبر تک رہے گا. 7 کو میٹنگ ہے میری, آج صبح بھی فیڈرل منسٹر سے بات ہوئی ہے شفقت محمود صاحب سے. 7 کو میٹنگ ہے جس میں فائنلائز کیا جائے گا اسکولز کھولنے کی ڈیٹ کون سی ہے.
اس وقت جو ٹینٹیو ڈیٹ ہے وہ ہے 15 سپٹمبر. اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ 15 سپٹمبر کو کھولتے ہیں تو اس کی نیوز بھی آپ کو آ جائے گی. 7 کو فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا سارے پروونشل منسٹرز اینڈ فیڈرل کے ساتھ. ایک جو چیز آ رہی تھی کہ سکولز کے کھولنے کا جو پروسیجر ہے باقی سب چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں. جو ایس او پیز ہیں وہ سب ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں. آپ کی جو میری پچھلی پریس کانفرنس تھی اس کے بعد میں پرائیویٹ اسکول اونرز کے ساتھ بھی بیٹھا, سب کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوا. وہ مجھے پورا بنا کے بھیج رہے ہیں اپنا جو وہ اسکیجول بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی دن میں 2 شفٹس کرنا چاہتے ہیں یا آلٹرنیٹ ڈیز پہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آدھے بچے کلاس میں ہوں گے. کسی اسکول میں بھی ہم پوری کلاس ایک آنے نہیں دیں گے. یہ انہوں نے بھی ایگری کیا ہے, یہ ہم نے بھی ایگری کیا کہ آدھے بچے ایک ٹائم پہ ہوں گے, یا وہ ڈبل شفٹ میں جا سکتے ہیں یا وہ اگلے دن ان کو بلا سکتے ہیں. سو یہ سارے ڈیسیجنز جو ہیں ان کے ساتھ ہم سب نے ایگری کیا ان چیزوں کے اوپر. انہوں نے صرف ہمیں اپنی بھیجنی ہے اپنا پوائنٹ آف ویو کہ وہ کون سی شفٹ چلانا چاہتے ہیں, دن میں 2 یا آلٹرنیٹ ڈیز پہ. اس کے علاوہ کوئی سوال ہیں تو مجھے بتائیں پلیز. دیکھیں 7 کو جو میٹنگ ہے وہ اسی سلسلے میں ہے, اور ابھی جو رپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں, سیکرٹری صاحبہ بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے پاس بھی آ رہی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے. کل بھی انہوں نے ایک میٹنگ اس پہ اٹینڈ کی ہے فیڈرل کے ساتھ. سو جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے لحاظ سے ہمیں چلنا پڑے گا. دیکھیں یہ ساری سچویشن جو ہے بڑی فلوئڈ ہے, کیونکہ میری پیرنٹس سے بھی کافی بات ہوئی ہے. پیرنٹس کئی ابھی تیار نہیں ہیں بچوں کو بھیجنے کے لیے, اور وہ پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اسکول آپ کھول بھی دیتے ہیں تو ہم بھیجنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو اس کے لیے ڈفرینٹ سچویشنز دیکھیں, ویک ٹو ویک چلنا پڑے گا, ڈے ٹو نہیں, مگر ویک ٹو ویک دیکھنا پڑے گا کہ کیا سچویشن بنتی ہے. خدا نہ خواستہ سچویشن خراب ہوتی تو ایبسولوٹلی ہمیں اس کے لیے ایکشن لینا پڑے گا. 1200 دیکھیں ریشنلائزیشن ہی ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفرز تھے, اور جہاں پہ ایکسٹرا ٹیچرز تھے وہیں سے لیے گئے. کسی ایسی جگہ سے ٹیچر کو موو نہیں کیا گیا جہاں پہ ان کی ضرورت تھی. جہاں پہ ٹیچر کی ضرورت نہیں تھی اس ٹیچر کو وہاں موو کیا گیا ہے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے. جی جو بچے ہیں 5 سے لے کر جو آن ورڈ کلاسز ہیں وہ سٹارٹ کی جائیں گی اگر ہوتی ہیں, یا 1 سے 5 تک کے بچے ہیں ان کو سننے میں آ رہا تھا, آپ نے بیان بھی دیا ہے کہ ان کو نہیں بلا رہے سارا سال, تو اس پہ کوئی پلان نہیں. دیکھیں اس پہ یہ ہے 5th آنورڈ سے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اس پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ 5th کلاس کے بچے اور ان سے اوپر کو بلا لیا جائے گا. جو 1 through 4 ہیں یا KG through 4 ہیں یا نرسری ٹو 4 ہیں ان کو ہم سیکنڈ فیز میں بلائیں گے, چاہے وہ 2 ہفتے ہوں 4 ہفتے ہوں, تاکہ ایک سسٹم چل جائے. جتنا چھوٹا بچہ ہوگا اتنا سنبھالنا اس کو مشکل ہے. سو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے, کوئی کنفرم بات نہیں ہے کہ 1 through 4 کو یا نرسری ٹو 4 کو سیکنڈ فیز میں بلایا جائے. آپ پھر غلط نام لے رہے ہیں, یہ ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفرز ہیں. دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں, جو ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر جو بکس کو پڑھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے وہ پہلے سے یہ سسٹم چل رہا ہے, یہ کوئی نیا سسٹم نہیں ہے. جتنی اسکولوں کے اندر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں پرائیویٹ اسکولز کے اندر اور گورنمنٹ اسکولز کے اندر, وہ ساری کتابیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں سے ہو کے اور ادھر سے اپروو ہو کے جاتی ہیں. یہ کوئی نیا سسٹم نہیں بنایا, یہ پہلے کا سسٹم چل رہا ہے. سو آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی نیا سسٹم بنایا گیا تھا, نہیں. یہ آپ دیکھیں پچھلے سال بھی جو ہمیں کیسز آئے ان پہ جو ایکشن ہوا, سب چیزیں ہوئی جن کی بکس اٹھائی گئی. سو دیز یہ ایک پرانا سسٹم ہے. میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, 1 منٹ. جی نہیں, اس میں پرائیویٹ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں مگر ریٹس ڈفرینٹ ہیں. اساتذہ کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ.
Sir, government decision. Sir, it is a government decision. نہیں بالکل بھی نہیں, جس پہ پابندی ہے اس پہ پابندی ہے. جی سر مجھے نہیں پتا پہلے سے کیا پلان تھا, یہ گورنمنٹ کا ایکشن ہے, سو اٹس گورنمنٹس ڈیسیژن. آپ بتائیں پلیز. جی جی پلیز. وہ تو میں نے ابھی اگلی خبر آپ کو بعد میں بتانی تھی جب ہم وہاں پہ جا کے اس کو اناؤنس کریں گے. آپ پہلے اناؤنس کرنا چاہ رہی ہیں. دیکھیں اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنے سٹیپس لے رہے ہیں اور کتنے بڑے سٹیپس لے رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں لیے گئے. باقی لوگ کیوں نہیں آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے. میں اس لیے آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم نے وہ چیز آگے کے لیے چھوڑی بھی ہے, کیونکہ آپ نے بات کی, میں بات کر دیتا ہوں اس پہ. پہلی دفعہ ہسٹری میں آن لائن پرائیویٹ سکولز رجسٹر ہو رہے ہیں. پہلے یہ فائلوں میں پڑے رہتے تھے, رشوتیں چلتی تھیں, میرا سکول کر دو, میرا سکول کر دو, ادھر سے رشوت دو. اب کیا ہم نے سسٹم بنایا, اونر آن لائن رجسٹر کرے اور وہاں پہ جا کے صرف انسپیکٹ کیا جائے گا اس نے لوازمات پورے کیے کہ نہیں, اور اسکول جا کے وہ اس کی فی جمع کروا دے گا. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے کتنی دیر ہوگی سیکٹری صاحب اس کو شروع ہوئے, 1 ہفتہ 10 دن ہوئے, 20,000 سے زیادہ لوگوں نے رجسٹر بھی کروا دیا, 20,000 سے زیادہ ود ان 1 ویک. سو آپ دیکھیں اگر لوگوں کو آپ سہولت دیتے ہیں اور میرٹ پہ چیزیں کرتے ہیں تو لوگ وہ چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ اچھی چیزیں ہوں, لوگ چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. سو ہم نے یہ آسانی پیدا کی تھی, آپ نے آج اناؤنس کر دیا. میں نے آپ لوگوں کو بھی سب کو پی آئی ٹی بھی بلانا تھا وہاں پہ, مگر یہ ہم کریں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز میں بتاؤں گا. ان دونوں چیزوں پہ کام ہو رہا ہے جی, رائٹ بھائی. یہ میرے خیال سے ان قریب ختم ہونے والا, ان قریب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اٹ ول بی فنشڈ آئی تھنک ود ان دی نیکسٹ ویک, 10 days یا 2 ہفتے کے اندر اندر. جی جی سر کچھ پریکیور ہم نے نہیں کرنا, میں آپ کو یہ بتا دوں. ماسک بچہ گھر سے پہن کے آئے گا, ٹھیک ہے, جو نہیں آئے گا پہن کے اس کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا اسکول کے. دیکھیں ہم حکومت کے اوپر کیوں اتنا پریشر ڈال رہے ہیں, ہم حکومت پہ کیوں ہر چیز کا بل ڈالیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے بیٹھ کے حساب لگایا ان سب چیزوں کا, 7 سے 8 ارب روپیہ چاہیے تھا. کہاں سے ہم 7 سے 8 ارب روپیہ لے کر آئیں. اسکول کو سینیٹائز ہم کریں گے, جو NSB میں سے ہوگا وہ سینیٹائز ہوگا, وہاں پہ پانی کا سسٹم, وہاں پہ صابن کا سسٹم, وہاں پہ سب چیزیں وہاں پہ وہ اویلیبل ہوں. سر مجھے ذرا بات ختم کر لینے دیں, تو آپ اگر 1 منٹ مجھے دے دیں, بڑی مہربانی. سو اس لیے یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوں گی, اور ماسک بچے گھر سے پہن کر آئیں گے. اتنا بڑا بل جو ہے, اگر آپ ماسک لے لیتے ہیں, میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں, بچوں نے تو اگلے دن ماسک پھینک دینا, آپ پھر دوبارہ خریدنے جائیں گے سارے, پھر دوبارہ کچھ رسپانسبلٹی پیرنٹس پہ بھی ہم نے ڈالنی کہ جی وہ ماسک بنا کے بچہ گھر سے بھیجیں گے, اور جب آپ ان پہ رسپانسبلٹی ڈالیں گے وہ ماسک کافی دیر چلے گا. اگر ہم نے فری دیا تو وہ اگلے دن پھینک دیں گے. آپ بتائیں پہلے آپ کا سوال. ہو جائے گا وہ پروسیس میں, اس میں انہوں نے سامان نہیں کوئی خریدنا, انہوں نے صرف سینیٹائز کروانا ہے اسکول میں. سر وہ دسمبر تک ہوں گے, آپ کو بتایا تھا میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی, کیونکہ کرونا کی وجہ سے وہ سارا آگے چلا گیا تھا, سارا ڈیولپمنٹ کا پروگرام. سر ٹیچرز کریں. دیکھیں اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, سب سے پہلے تو ہر ٹیچر کا کرونا ٹیسٹ ہوگا جوائننگ سے پہلے, ٹھیک ہے جی. 3 دن پہلے کی وہ رپورٹ لے کر آئیں گے, اسکول کھلنے سے 3 دن پہلے کی ہر ٹیچر کا کرونا ٹیسٹ ہوگا, ادروائز ٹیچر کو اسکول مینٹین نہیں ہونے دیا جائے گا. سر میں ذرا بات ختم کر لوں, میں آپ کے سارے سوال لے رہا ہوں نا, پلیز. میں اگر پیشنٹ ہوں آپ کے ساتھ, میں آپ کا ہر سوال لیتا ہوں ہمیشہ, دونوں میں جی. ہر ٹیچر کا
ہم نے پرائیویٹ سکولز کے ساتھ بھی یہ بات کی ہے, ہر ٹیچر کا کرونا ٹیسٹ ہوگا اگر وہ اسکول پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں. بچوں کا جو آپ نے کہا, بچوں کا دیکھیں ہم اس لیے نہیں کر سکتے, بچوں کا یہ ہے کہ ہم نے ٹیچرز کو جو ٹریننگ دے رہے ہیں اس میں ان کو آگاہ کریں کہ اگر کسی بچے کو آپ کو لگتا ہے کھانسی آ رہی ہے, کوئی زکام ہے یا کوئی بھی اس کو اس طرح کے سمٹمز ہیں, تو ان کو فوراً سے بھی پہلے گھر بھیجیں ٹیسٹ کروانے کے لیے. سو وہ ہم نے ٹیچرز کو ہم ان کی ٹریننگ کریں, جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ سٹارٹ کی تھی جب آپ سے یہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی. جی جی پرائیویٹ اسکول کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کرونا فنڈز پلان کیا ہوا ہے کہ ماسک, سینیٹائزرز اور اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں. اس میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا کرونا فنڈز کے بچوں کو لوٹنے کی جو پلاننگ ہے پرائیویٹ اسکول کی؟ بالکل بھی کسی پرائیویٹ اسکول کو اجازت نہیں ہوگی زبردستی اپنے ماسک بیچنے کی, زبردستی کسی چیز کی بھی, کہ وہ جی صرف اسکول کا, مجھے پتا ہے میں نے دیکھے وہ لوگوز کے ساتھ ماسک بن گئے میں, کسی اسکول کو, یہ میں آج کلیئرلی آپ کو ایک بڑی کلیئرٹی سے بتا دوں, کسی پرائیویٹ اسکول کو اجازت نہیں ہوگی کہ جی انہی کا ماسک پہنا جائے یا ان کی کوئی چیز استعمال کی جائے. بالکل بھی اس طرح نہیں ہوگا. نہیں, دیکھیں ہر چیز گورنمنٹ پہ کیوں ڈالتے ہیں, ہر چیز آپ گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں کہ جی گورنمنٹ سب کچھ کرے. ایک 3,000 4,000 روپے کا 2,000 روپے کا ٹیسٹ میرے خیال سے وہ ہو گیا ہوا ہے, وہ بھی ہم کروائیں. ہم میری بات ختم ہونے دیں, 1 منٹ. آپ کو بہت جلدی ہے, کیا جلدی, ایمرجنسی, میں کہیں جا رہا ہوں, میں ان کی جواب دے دوں, ان کا دے دوں, آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں. ایک دم نہیں, یہ میں نے کہا ہے 3 سے 4 دن پہلے وہ کروائیں گے ٹیسٹ, اپنے سب جا کے کروا سکتے ہیں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, سو اس لیے سب جگہ ٹیسٹنگ اویلیبل. جی سر, یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہو رہے ہیں, کوئی ایمرجنسی اس میں نہیں ہے, یہ سب ہو جائے گا آپ کے سامنے ہی ہوگا. سب نہیں ہوگا تو میں بھی یہیں کھڑا ہوں, آپ بھی یہیں پہ ہی, پھر ہم اس پہ بات کر لیں گے. جی میڈم, آپ کا کیا اچھا وہ پیسے جو آپ کہہ رہی تھیں, دیکھیں نہیں جی, ٹیچرز کروائیں گے خود ٹیسٹ. کیوں حکومت پہ آپ بوجھ ڈالتے ہیں, کیوں ٹیکس پیئر کا پیسہ آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اتنے اس طرح کی چیزیں. ایک ٹیچر ہے جس کو ماشاءاللہ زبردست سیلری مل رہی ہے, وہ ایک کرونا کا ٹیسٹ کرا کے آ کے اپنی جاب پہ نہیں آ سکتا. یہ تو میرے خیال سے ایک بڑا ہی انفیئر قسم کا کام ہوگا, کیونکہ محکمہ صحت والے پہلے بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, بڑی جگہ پہ فری ٹیسٹ ہو رہا ہے, بہت تعاون کر رہے ہیں. سو اتنا ان سے تعاون نہ کروائیں کہ ان کے بھی حالات خراب ہو جائیں. سو اس لیے بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.